إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی شروعات ہو چکی اور چوتھے روزے کی تکمیل میں ہم لوگ مصروف ہیں. رمضان کا مہینہ اور پھر اس میں روزے کی فرضیت اور دیگر عبادات کے بجا لانے کی فضیلت در حقیقت انسان کو محتاج زندگی گزارنے کی دعوت ہے. 11 مہینے جو لاابالی پن کی زندگی گزار چکے ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، ان خرابیوں کے ازالے کے لیے، ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا ہوتا ہے. اب ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق، استعداد و لیاقت کے مطابق
اس مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ عبادتوں کے لیے، مغفرتوں کے لیے، رحمتوں کے حصول کے لیے، برکتوں کے نزول کے لیے در حقیقت یہ موسم بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق مل جاتی ہے، وہ اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، اس کے اوقات کی قدر کرتے ہیں، اور یوں ہی اپنے اوقات کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاتے بھی ہیں۔ کرنے والے کام کیا ہے، نہ کرنے والے کام کیا ہے، اس سلسلے میں لوگ معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ جس سلسلے میں سوال جواب سال بسال ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک سال کے لیے وہ مسئلہ تھا اور اس کا جواب تھا، پھر آئندہ سال وہی سوال وہی جواب۔ جب مسئلے بتائے جائے اسے یاد رکھنے چاہیے تاکہ آئندہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ جواب دے دیجئے۔ اگر ایک ہی بات کو بار بار پوچھا جائے گا تو وقت کا ضیاع بھی ہے اور صلاحیت کی بربادی بھی۔ چند مخصوص مسائل ہیں جن کا تذکرہ عام طور سے ہوتا ہے، جس سے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی بھی واقع ہو جاتی ہے یا نوافل کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے۔ انسان اگر چاہت رکھے، احتیاط رکھے، سوچ و فکر صحیح رکھے تو ان چیزوں سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ رمضان کی شروعات میں شروع ہوتے ہی تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت اور نفل ہے، لیکن اسے سنت اور نفل کہہ کر ہلکا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی تلافی کے لیے اور خطاؤں کے معافی کے لیے رمضان کے مہینے کی شروعات سے ہی تراویح کی نماز کی سنیت اور اس کی افضلیت کا اقرار کروایا ہے اور اس سلسلے میں یاد دلایا ہے۔ جو انسان ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے رمضان کے مہینے کا قیام کرتا یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کو موقع فراہم کرتا ہے۔ فرض تو فرض ہے، نوافل کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے۔ انسان رات میں سوتا ہے ارادہ کر کے کہ صبح اٹھیں گے، سحری کھائیں گے اور پھر دن بھر روزہ کی فرضیت ادا کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی سویا ہی رہ جاتا ہے، دن میں اس سے پوچھا ہے تو روزہ رکھے؟ نہیں مولانا صاحب، ہم تو سحری میں اٹھے نہیں اور بغیر سحری کے تو روزہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے آج روزہ نہیں ہے۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، بغیر سحری کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کرتا کیا ہے؟ یا تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، یا اذان شروع ہو جاتی ہے تو جلدی سحری کھانا شروع کر دیتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے، کوئی انسان فجر کے وقت میں مسجد پہنچا ہے اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے، عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت تو سنت پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارا فرض نہیں ہوگا۔ امام فرض پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقتدی سنت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ اس کی فرض نماز ہوتی ہے نہ سنت نماز ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز کی اقامت کہہ دی گئی، اس فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز آپ کی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آدمی کرتا کیا ہے؟ سحری تو بہت ضروری چیز ہے، کرنا کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، سحری آرام سے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ بغیر سحری کا تو روزہ نہیں ہوتا، اور نہیں کھایا تو روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اور دلیل جانتے ہیں؟ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں، فصل ما صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے روزہ اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فاصلہ ہے۔ ہم سحری کھاتے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ جب سحری ہم نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط ہے۔
جان بوجھ کر اگر آپ سحری نہیں کھاتے ہیں تو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بھول سے سحری نہیں کھاتے, سوئے رہ کے سحری نہیں کھاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اب روزہ رکھیے. ہاں ایک مسئلہ ہے, حدیث ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو انسان طلوع فجر سے پہلے, سحری کے خاتمے کے وقت سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا ہے, اس کا روزہ نہیں ہے. اب روزہ رکھنے کی نیت کا مطلب یہ نہیں کہ بصوم غد نصوم, یہ بصوم غد نویت, کل کی روزہ رکھنے کی میں نیت کرتا ہوں, آج روزہ رکھیے کل روزہ رکھیے گا, ایک دن پہلے نیت کرتے ہو بھی غلط ہے. زبان سے نیت کرنے کا تو ثبوت ہی نہیں ہے. دل میں ارادہ رکھا, نیت کر لیا, اسی کا نام نیت ہے. رات میں اگر آپ نے تیاری کر لی ہے سحری کی, ارادہ کر کے آپ نے سویا ہے, جاگیں گے تو سحری کر لیں گے, پھر نیت بھی کر لیں گے, تجدید کر لیں گے. لیکن اگر نہیں جاگ سکے تو نیت کر کے تو سو ہی رہے, آپ کے روزے کی نیت ہو گئی, روزہ آپ کا ہو گیا. کوئی آدمی سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی بات نہ کرے کہ سحری نہیں کھائے تو روزہ کیسے ہوگا. اس لیے سحری کھائیے اور روزہ رکھیے. بہت سے لوگ سحری الٹی پلٹی چیزیں کھاتے ہیں اور بالکل حلقوم حلق تک کھاتے ہیں, دن بھر وہ ڈکار لیتے ہیں, پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اتنا ڈکار آ رہا ہوگا, ہمارا ہوگا, اتنا کھایا کیوں کہ اتنا ڈکار آتا ہے. چٹخارے دار اور مسالے دار چیزیں آپ کھائیے, اس کے بعد مسئلہ دریافت کی روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کون آپ کو اتنا کھانے بولا ہے؟ کم کھائیے, ہلکا پھلکا رہیے گا تو آرام و سکون کے ساتھ دن گزر جائے گا. زیادہ کھانے سے پریشانی ہی بڑھتی ہے. تو ڈکار آنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے. کبھی طبیعت پر کوئی چیز گرا گزرتی ہے, روزہ رکھنے کی حالت میں انسان الٹی کر دیتا ہے, بدہضمی ہو گئی, الٹی ہو گئی. اگر انگلی ڈال کر جان بوجھ کر آپ نے الٹی کی, آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور خود سے اگر الٹی آ گئی ہے, آپ کے روزے میں کوئی خرابی نہیں. سوال کبھی کبھی یہ بھی آتا ہو بھی سکتا ہے, جوان طبقہ سحری کھا کے سو گیا, صبح بیدار ہوا اس کا کپڑا گندا ہو چکا ہے, بدخوابی ہوئی, خواب میں کچھ دیکھا, اور نائٹ فال یا کہہ لی کہ اس کے احتلام اور منی کے قطرات خارج ہو گئے. اب انسان پریشان ہوتا, طبیعت بھنائی ہوئی ہے کہ روزہ میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی جان بوجھ کر اگر منی کے قطرات کو نکالیں گے, روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کفارہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر نہیں کیے, نیند آ گئی اور خواب میں کچھ باتیں ہو گئی اور آپ کا کپڑا گندا ہو گیا, آپ کے روزے میں کسی قسم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. الہ آبادی یاد رکھیے گا, رمضان اور اس کا روزہ پرہیز کا نام ہے. اسی کو قرآنی اصطلاح میں تقویٰ کہا گیا کہ مسلمانوں پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, لعلکم تتقون, تاکہ متقیوں پرہیزگار ہو جاؤ. تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیز. اب ڈاکٹروں کے پاس جائیے گا, آپ کی بیماری کی تشخیص ہو جائے گی, علاج و معالجہ کی صورت پیدا ہوگی, دوا تجویز کر کے آپ کو لکھ کے دے دیں گے, کہیں گے فلاں فلاں چیز نہیں کھائیے گا. جو نہیں کھانے سے منع کیا گیا اس کو بولتے ہیں پرہیز کرنا. اسی پرہیز کرنے کو عربی کہتے ہیں تقویٰ. بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے, نگاہوں کو غلط جانب دکھانے اور مرکوز رکھنے سے بچانے کا نام روزہ ہے. زبان کو غلط بات بولنے, گالی گلوچ کرنے, شکوہ شکایت کرنے, چگلی اور غیبت کرنے سے روک لینے کا نام روزہ ہے. کان کو غلط بات سننے, گانا سننے سنانے, غیبت سننے سنانے سے پرہیز کر لینے کا نام روزہ ہے. ہاتھ نہ غلط چیز کو پکڑ سکتے ہیں, نہ غلط چیز کو چھو سکتے ہیں, نہ غلط انداز سے کسی کو تماچا لگا سکتے ہیں, اس سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے. اگر آپ کا پاؤں کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے تو اپنے اٹھتے ہوئے قدم کو روک لینے کا نام یہ روزہ ہے. اور افسوس ہے, بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اور دیکھا جاتا ہے, سال بھر تو یوں ہی رہتے ہی ہے, رمضان میں دلچسپی بڑی زیادہ ہوتی ہے, 4 وقت نہیں کم سے کم 5 وقت مسجد آ ہی جاتے ہیں,
تراویح کی نماز میں ان کی شمولیت اور شرکت بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے اوقات کی وہ قدر نہیں کرتے۔ مسجد میں آ کر خاموشی سے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ کوئی ادھر بات کرتا ہے، 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 لگتا ہے مسجد بات کرنے اور منورنجن کا ذریعہ۔ نمازی کو دیکھا گیا، روزہ دار کو دیکھا گیا، پرہیزگار کو دیکھا گیا، ذمہ دار کو دیکھا گیا، وہ کنفوسکی کرنے میں لگے رہتے۔ بھائی آتے کیوں؟ اپنے گھر میں رہو۔ تو پھر مسجد تو اللہ کی بندگی کے لیے ہے، فرض کی نماز، فرض عبادت کی ادائیگی کے لیے ہے، سنت و نوافل کی کثرت کرنے کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی لو لگانے کے لیے۔ اب بندوں سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے رشتہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسجد آئیے، رمضان ہی نہیں، غیر رمضان ہی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا، مجھے شکایت ہے۔ شکایت کیا ہے؟ جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہوتا ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، ان کے مسجد میں داخل ہونے کا انداز دیکھیے۔ سر جھکائے داخل ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، لو لگاتے ہیں، وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ 100% دعویٰ کہ ہماری ہی عبادت قبول ہوتی ہے، ہمارے سوا کسی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں آتے تو ہٹا ٹھٹا کرتے آتے ہیں، دروازے پر ہنسی مذاق کرتے آتے ہیں، وضو کرتے گفتگو کرتے رہتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد بھی آپ کی بات پتہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سنتوں سے فراغت کے بعد نظر بازیاں بھی چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے اشارے پہ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ کون سی عبادت ہے بھائی؟ یاد رکھیے گا، دوسرے میں ہوگی ٹھکائی پٹائی، کم ہوگی پٹائی آپ کی زیادہ ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح سمجھا ہے اور کتاب و سنت کا حامل تصور کیا۔ بہرحال روزہ احتیاط کا نام ہے، پرہیز کیجیے، پرہیز کیجیے ان تمام تر لغویات سے جس سے آپ کے روزے میں خرابی اور خامی پیدا ہوتی ہے۔ دن گزر رہا آپ کا، ایک آدمی اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، شدید تکلیف ہو جاتی، تکلیف بڑھ جاتی ہے، آدمی کیا کرے گا؟ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے فوراً انجیکشن دیا۔ اگر وہ طاقت و قوت کا انجیکشن نہیں ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج معالجہ کے طور پر آپ کو انجیکشن دیا ہے، طاقت کے لیے نہیں، لیا جا سکتا ہے۔ کبھی اچانک آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے ساتھ پریشانی ہے، خون ٹیسٹ کرانا ہی ہوگا۔ مسئلہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکلوا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اندر کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، باہر ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ یہ کچھ عمل جان بوجھ کر باہر کرایا جائے، جیسے الٹی کرایا گیا، منی کے قطرات جان بوجھ کے نکالے گئے تو روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں، انجیکشن کی سہولت اس معنی کر کے دی گئی ہے، اس میں طاقت اور قوت کا کام نہ دے، صرف دوا کے طور پر کہ بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے تو کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو وہی عمل اپنانا چاہیے۔ بہرحال تو خون اگر آپ کو نکلوانا ہے، دینا ہے، ایگزامن کرانے کے لیے، جانچ کرانے کے لیے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہے، اس کو ابھی فوری ضرورت ہے خون کی، اور آپ کا خون اس کے خون سے تال میل پا رہا ہے، اور آپ سے کہا کہ ذرا خون دے دیجئے، اور آپ نے خون دے بھی دیا تو آپ کا خون نکالا گیا، آپ کے خون نکلنے سے آپ کے روزہ میں خرابی نہیں ہے، اور جس کو خون چڑھایا جائے گا اس کے روزے کی خرابی ہے، اگر وہ روزہ رکھے ہوئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک کبھی کبھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ایک اور بھی شوق چرایا ہوا ہے لوگوں کا، کیا ہے؟ حجامہ کرانا، جس کو پچھنا لگوانا بولتے ہیں، فاسد خون نکلوانا بولتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ انسان پیٹھ پہ 10 کپ لگایا ہوا ہے، کیا کرا ہے مولانا صاحب؟ حجامہ کرایا۔ یہ چھوٹا سا سر ہے، 5 کپنگ کیا ہوا ہے، کیا کرایا؟ حجامہ کرایا۔ حجامہ کو مذاق بنا لیا آپ نے۔ سنت رسول کے نام پر حجامہ کے ذریعے سے کمائی ہوتی ہے، کمائی منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا حجامہ کے لیے بھی کوئی ماہر ڈاکٹر جائے، کلکتہ میں کوئی ماہر ڈاکٹر حجامہ کا نہیں ہے۔ وہ 2-4 دن پریکٹس کر لیا، کسی حجامہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد دیکھ لیا کیسے کیسے کیا ہوتا ہے، بازار سے حجامہ کا سامان خریدا اور 4-5 جگہ سر کا پورا چھلا دیا، وہاں لگوا دیا، اور اس کے بعد حجامہ کرا دیا۔ بڑا بڑا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، خرابی کہاں ہے اس کی تشخیص کرتا ہے۔ یا ہر جگہ انسان حجامہ کراتا ہے، ایک آدمی کی پیٹھ پہ دیکھا 10 کپ لگا ہوا، کیوں بھائی؟
ہجامہ کرائے نا مولانا صاحب، سنت ہے نا۔ یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ کیا آپ نے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ ہجامہ نام ہوتا ہے فاسد خون کے نکلوانے کا۔ کبھی کبھی کسی انسان کا زخم ہو گیا، سڑ جاتا ہے، تو پہلے ہوتا ہے سنگی لگانا یا پسنا لگوانا، ہڈی کو اس پہ ڈال کے پنچر کر کے اسے منہ سے کھینچا جاتا تھا پہلے، اس طریقے آتا تھا، کپنگ کرا دیا۔ جوک لگوانا اس کو بولتے ہیں، جو کہ کیڑا ہے جو پانی میں رہتا ہے، اسے سٹا دیا، وہ خون نوچ لیتا ہے، یعنی خون کھینچ لیتا ہے۔ ہجامہ کرانا غلط نہیں ہے، لیکن ثابت ہونا چاہیے کہ ہجامہ کی ضرورت ہے، ورنہ ہر انسان ہجامہ کر رہا ہے۔ کبھی جھاڑ پھونک کا سینٹر چالو ہوتا ہے، کبھی ہجامہ کا سینٹر شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہجامہ کرنے سے اگر آپ کے روزے میں خرابی واقع ہونے کا امکان ہے تو دن میں مت کیجئے، رات میں کرا لیجئے گا۔ ویسے ہجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سارا خون آپ کا نکل جائے گا اور آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کا دل کرے گا اتنی کمزوری ہوگی چلو کچھ طاقت و قوت کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو ایسا کام ہی کیوں کریں گے؟ اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہے کہ شام تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں، برداشت کر لیجئے، شام میں ہجامہ کرا لیے اگر ضرورت ہے تو، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ہجامہ نہ کرائیے، اور ایسے لوگ سے ہجامہ تو ہرگز مت کروائیے جو باضابطہ ڈاکٹر نہیں ہے اور جنہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ ایک آدمی گرمی کی شدت سے پریشان ہے، اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، مزدور طبقہ ہے، دھوپ میں کام کرنے کے نتیجے میں پریشانی بڑی ہوئی ہے، وہ اگر اپنے زبان کو ترک کرنے کے لیے اور ہونٹ کو بھگانے کے لیے پانی سے کلی کر لیتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا حصہ اندر نہ جانے پائے۔ آپ نے کپڑا بھگایا یا سر کو پوچھ لیا یا آپ نے نہا لیا، آپ کے نہانے کے نتیجے میں بال کے سریانوں کے ذریعے سے پانی آپ کے اندر جاتا ہے، وہ فطرتی اور قدرتی چیز ہے، اس سے روزہ میں خرابی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ناک کے ذریعے سے پانی آپ نے ڈالا ہے، منہ کے ذریعے سے پانی آپ نے ڈالا ہے، یا کسی اور طریقے سے آپ نے پانی ڈالا تو روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ نہانے سے اگر جسم کے حصے میں پانی جذب کر لیتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے۔ گرمی کی شدت کے نتیجے میں کپڑا بھیگا کر آپ نے سر پہ رکھ لیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایسے مسائل لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حقیقتوں کو یاد رکھیے۔ تو پیشاب و پاخانہ انسان جاتا ہے، ضرورت کے مطابق کر کے چلا آتا ہے، احتیاط کرتا ہے، بہت دیر تک وہاں بیٹھتا نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط کی صورت ہوتی ہے۔ علاوہ اسے انسان نہاتا دھوتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، پانی کے ذریعے سے پورے بدن کو دھول لیتا ہے، دھلا لیتا ہے، کوئی حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک انسان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ڈراپ ڈالنا آنکھ میں، اس ڈالنے کے نتیجے میں آپ کے حلق میں اس دوا کی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو تھوک دیں اور باہر پھینک دیں۔ اسے آنکھ میں ڈالنے سے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا، کہ آنکھ کھانے کا راستہ نہیں ہے۔ کان میں اگر ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی، کان میں آپ نے ڈال دیا، روزہ آپ کا خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہی دوا آپ نے ناک میں ڈالی ہے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کے ذریعے سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کے منہ کے ذریعے سے کھانا اندر داخل نہیں کیا جاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپ لگا کر منہ ناک کے ذریعے سے کھانا کھلایا جاتا ہے، کوئی کھانا کھانے کا راستہ ناک ہے، اس لیے ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے، کان میں ڈالی جا سکتی ہے، آنکھ میں ڈالی جا سکتی ہے، سر میں ڈالی جا سکتی ہے بھی۔ تو ناک کے اندر دوا ڈالنے سے پرہیز کیجیے، بلکہ حدیث رسول تو یہ ہے، آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے غرارہ کرنے کا حکم ہے، المزمزہ والاستنشاق، غرارہ کرنا۔ غرارہ جانتے ہیں؟ آج تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ غرارہ کا مطلب ہوتا ہے پانی لیجئے اور اس طرح منہ کر کے کیجئے کہ پانی حلق تک پہنچے۔ یہ عام وضو میں غرارہ کرنے کا حکم ہے، الا ان تکون صائمہ، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں تو غرارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دوست قطرے کے اندر جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا سال ہم روزہ ہی رہتے ہیں، کبھی غرارہ کرتا ہی نہیں انسان۔ تو وضو کرنے میں غرارہ کرنا چاہیے۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی کھینچنا، پانی چڑھانا۔
ہم ایسا ڈال دیا اور اس کے بعد سمجھتے وضو ہو گیا. وضو کی سنت یہ ہے کہ آپ ناک میں پانی کھینچیے. لیکن رمضان کے روزے کے دوران آپ ناک میں پانی کھینچنے سے پرہیز کیجئے کہ پانی اندر بھی چلا جاتا ہے. یہ احتیاط کا حکم دیا گیا کہ عام دنوں میں عام وقتوں میں ناک میں پانی چڑھانا چاہیے اور گلا میں پانی ڈال کر غرارہ کرنا چاہیے، لیکن روزہ کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے سے، کھینچنے سے اور غرارہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ اس کے نتیجے میں اندر جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. احتیاط، یہ احتیاط بطور خاص نوجوان طبقہ کے لیے، شادی شدہ جوڑوں کے لیے یا پیار و محبت کرنے والے افراد کے لیے، یا وہ انسان جو اپنے نفس سے کنٹرول نہیں رکھتا ہے اس کے لیے. احتیاط مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو دن میں سونے کی عادت ہوتی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، چلو دونوں ایک بستر پہ سو جاتے ہیں. اچانک شیطان نے خیال ڈالا اور دونوں ہم بستر ہو گئے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر رمضان کے دنوں میں ہم بستری کرتا ہے، ایک روزہ تو آپ کا ٹوٹا ہے، روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ کفارہ دینا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. غلامی کا دور نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک روزہ تو کنٹرول کر نہیں سکے، ایک روزہ برداشت نہیں کر سکے، لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور دیکھا کہ دیندار طبقہ بھی اس سلسلے میں ارے رکھ لیا جائے گا، کون ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، چلو ہم وہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے. جان بوجھ کے ایسی حرکت کریں گے، کفارہ دے دیں گے، کتنا گناہ ہوگا اندازہ لگا لیجیے. احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا، احتیاط کیجیے. بوسوں کی نار کرنا، گلے لگنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن کنٹرول سے اگر باہر ہونے کا خطرہ ہے تو قریب ہی نہیں آنا چاہیے. جو اللہ کی محارم میں حرام کردہ چیزیں اس کے قریب نہ جانے. جس طرف کے قریب جانے سے ہوتا کیا ہے؟ کبھی ادھر پہنچنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ایسی برائیوں کی جگہ سے قرآن نے منع کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اسی اعتبار سے شادی شدہ جوڑا ایک ساتھ رہتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے اس قسم کے خیالات پیدا ہو جائے، ذرا دوری بنائے رکھیے، احتیاط کیجیے تاکہ اس قسم کے کام نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے روزہ کی کفارہ کا ادا کرنے کا معاملہ پیش آ جائے. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی احتیاط کرے گا، احتیاط کرنے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. رہا معاملہ آج جو شیطان کا ڈبہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اسمارٹ فون، موبائل آپ کے پاس میں ہے. اب قرآن کی تلاوت سننے کا شوق رکھتے ہیں، تلاوت امام حرم کی تلاوت سن رہے، اچانک بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا، اچھا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو اسکوپ کا سیو کر سکتے تو کر دیں، آگے بڑھا دیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے کم سے کم کہاں آنکھ تو گھما لیجئے، کان تو بچا لیجئے. نہیں وہ چل رہا تو چل رہا، دیکھ ہی رہے. تو اگر اس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر حیجانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور نتیجے کے طور پر گناہ کرنے کا جذبہ بیدار ہو سکتا ہے. پھر ایسا ہوگا کہ آپ اسی میں کھو گئے اور معلوم پڑا کہ آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے. تو اگر جان بوجھ کے ایسا ہوتا ہے، روزہ گیا، اچانک کسی میں نگاہ پڑ گئی اور کسی قسم کی بات ہو گئی اور چپچپاہٹ سی پیدا ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں آپ نے شوق دکھایا، اشتیاق بڑھایا اور اس میں دیکھتے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد معلوم پڑا کہ پچکاری کی شکل میں محض پانی قطرہ ٹپکنے شروع ہو گئے، روزہ تو گیا، اب وہ کفارہ بھی ادا کرنے کا امکان ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہ سب مسائل ہیں جو کچھ نوجوان طبقوں کے مسائل ہیں، اس لیے ہمیں مسائل کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور روزہ کو روزہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، وہ بھی حدیث کے حوالے سے اہل حدیثوں کی خاص طور سے پائی جاتی ہے. کیا؟ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاخیر سنت ہے سحری میں، اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیجئے اور وقت ہونے کے بعد بھی سحری کھاتے رہیے.
تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر کسی جگہ پر مجلس میں 1-2 منٹ کا اضافہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, انسان پہاڑ سر پہ اٹھا لیتا ہے. روزہ خراب کر کے رکھ دیا. بھئی ابھی آپ کے پاس گھڑی ہے, گھڑی کا دور ہے, تو آپ دیکھ لیا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا. جب سورج غروب ہونے کا ٹائم معلوم نہیں ہوتا تھا تو کیسے کیا کرتے تھے؟ دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ستو گھولو, ستو گھولو, ہم افطار کریں گے. ظاہر سی بات ہے ستو گھولنے میں ٹائم تو بھی لگا, اگر 1-2 منٹ کا آگے پیچھے ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے. افطار کے معاملے میں آگے نہیں ہونا چاہیے, 1-2 منٹ پیچھے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سحری کے معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے, یعنی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اگر 1-2 منٹ پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ سحری کھانے کے بعد اتنا وقت پہلے سحری کھا لیجئے کہ کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے کا موقع تو مل جائے. لیکن نہیں, حدیث پر ہم کو عمل کرنا ہے, افطار میں جلدی کرنا ہے, 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. مجلس بیٹھی ہوئی ہے, انتظام ہو رہا ہے, لیا آرام سے, سب کے سامنے ایک تماشا بن کے کھڑے ہو گئے. 1 منٹ سے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. ورنہ حدیث یاد رکھیے جس میں کہا گیا کہ ایسے روزہ خوروں کو سخت قسم کی سزا دی جائے گی, انشاءاللہ اس کی بدعت آئندہ. تو رمضان کے روزہ رکھنے میں یا کسی بھی روزہ رکھنے میں سحری اور افطار کا خاص خیال کرنا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہوا نہیں کہ کھول لیا. بھائی اب ابھی ایسا آدمی کیلنڈر ٹھیک کیا ہے, دائمی اوقات الصلاۃ یا دائمی اوقات الصیام کو تیار کیا ہے, کیا ان سے بھول نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کی تقلید کر لیا, 5:00 پہ ہے تو اتنا ہی منٹ پہ ہے, 1-2 منٹ آگے نہیں ہو سکتا ہے. ایسا مت سوچئے گا. ہاں 5 منٹ 10 منٹ کوئی انسان کرتا ہے. یہودیوں کو ہوتا کیا تھا, دیکھا رواں نظر آتا ہے, جب تک رواں نظر آئے گا, جسم کے بال نظر آئیں گے, روزہ نہیں کھولتے تھے. نہیں نظر آئے تب روزہ, کیا دلیل دیا, ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ رات تک پورا کرو. ہر انسان قرآن حدیث سے دلیل پکڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھیے, سنت کے مطابق روزہ رکھیے, سحری افطار بھی سنت کے مطابق کھائیے, اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کیجیے. علاوہ اس کے ایک کام اور یاد رکھ لیجئے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اللہ کی بندگی میں زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے. ویسے آپ کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں تھی, لیکن رمضان میں بطور خاص اضافہ ہو جاتا تھا. اسی میں چیز یہ ہے صدقہ و خیرات. یاد رکھیے گا, صدقہ و خیرات کرنے میں انسان کا دل چاہتا ہے, لیکن وہی شیطان کہتا کر دو گے نا بعد میں. برائی کا خیال ہوتا ہے, ارے ابھی کر لو نے, بعد میں کون دیکھے جاتا ہے. برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے, جلدی انسان کر لیتا ہے. نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے, اچھا کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, عام طور سے صدقہ و خیرات تو کرتے ہی تھے. رمضان کے مہینے میں کریح المرسلہ, جس طرح ہوا کے تیز تند جھونکے چلتے تھے, اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے. آپ کے سامنے غریب و نادار قسم کے لوگ ہیں, اپنے بیگانے میں لوگ ہیں, جان پہچان کے لوگ ہیں, مسجد میں آنے والے ساتھیوں میں لوگ ہیں. ایسے افراد ہیں جن کی مدد ہونی چاہیے, مدد کر دینی چاہیے. لیکن ایک شوق یہ بھی پڑا ہوا ہے, لوگ رمضان کا کٹس تیار کرتے ہیں, اس میں زکوٰۃ بھی تیار کیا, ادھر ادھر کا مال بھی لیا اور جلدی سے پہنچا دیا. یاد رکھیے گا, زکوٰۃ کے مال سے آپ اگر افطار کا سامان کرتے ہیں, آپ کا افطار کا سامان دینا جائز نہیں ہے. کچھ تنظیموں کے بارے میں سنی گئی ہے بات کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, چند ساتھیوں کی جمع کرتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے, شاید اس کا روزہ بھی خراب کر دیں گے آپ. بہرحال افطار کرنے کرانے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. جو انسان افطار کراتا ہے اسے ثواب ملتا ہے, اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. اب اس کا خاص خیال کیجئے گا, افطار ضرور کروائیے, لیکن صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے انسان کے روزہ کو ضائع مت کیجئے گا. آپ نے حرام مال سے افطار کرا دیا, مشکوک مال سے افطار کرا دیا, الٹے سیدھے مال سے افطار کرا دیا. اگر ایسا کریں گے تو بیچارہ تو انجان اس کے تو روزہ ہو جائے گا, لیکن آپ جان بوجھ کے دے رہے اپنے پیسے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے دیا ہے تو اس کے گناہگار بھی آپ ہوں گے. اس لیے افطار ضرور کروائیے, لیکن حلال پیسے کا خاص طور سے اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہی
ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل شریعہ کو سمجھنے اور اسے برتنے کی توفیق میں رحمت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار بنے شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی تمام جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔